ایک بات اور کرنے لگا ہوں، ذرا سخت ہے، پر چونکہ مضمون ہے تو مضمون بیان کرنا فرض ہے۔ جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں، اور بڑا انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے۔ کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا، اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے۔ آپ جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے، بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں۔ مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے، سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی، اس کو دیکھا جاتا۔ یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے۔ ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا۔ ہم نے تو پیار کرنا ہے، ہم نے تو محبت بانٹنی ہے، ہم نے تو خلوص پیدا کرنا ہے، ہم نے تو شفقت کرنی۔ جانور پر رحم کھایا جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ پھر آگے چلیے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور سے اس کے بچوں کو جدا کرنے سے منع فرمایا۔ جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا، جب تک وہ دودھ پیتا ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا، جب تک چڑیا کا بچہ بھی چھوٹا ہے اور اس کی ماں اس کے لیے دانہ لے کے آتی ہے تو اسے ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا، اس کی جذبات کا، احساسات کا خیال رکھا جائے گا۔ یہاں تو میرے دیہاتوں کے جو بڑے سمجھدار قسم کے، سمجھدار چودھری قسم کے لوگ ہیں، ان کا بھی جب بہو سے اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے بچے رکھ لو، یہ جب خود روئے گی تو لوٹ کے آ جائے گی۔ جس محبوب نے جانور سے اس کے بچے جدا کرنے سے منع کیا، ماں سے بچے جدا کر رہا ہے۔ اور سیانے لوگ اور کچھ میکے بھی ایسے ہیں، میکے بھی، وہ کہتے ہیں بیٹے تو آ جا اور بچے واپس کر دے، اس لیے کہ بھئی ہمارا نہیں ان سے نظام چلے گا، بچے ان کے ہیں تو ان کو دے۔ یا کتنا ظلم ہے۔ سیانا انسان ہو کے یہ بات کر رہا ہے، سمجھدار ہو کے، عقل مند ہو کے، ذی شعور ہو کے، دعویٰ ہے اس کی بزرگی کا۔ نبی رحمت علیہ السلام کی غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات میں موجود ہے، فرمایا کہ چڑیا آئی اور آ کے میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھ گئی۔ جانے اس چڑیا نے کیا کہا کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور روئے اور فٹافٹ حضور اٹھے، فرمایا کون اس کے بچے اٹھا کے لایا ہے؟ کس نے اس کے بچے اٹھائے؟ کون ہے؟ جلدی بتاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ذرا پسند آ گئے تھے تو میں اٹھا لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا اسے واپس کر دے، ورنہ یہ ایک میری بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے تو قیامت میں بھی تیری شکایت کرے، اور جا وہیں رکھ کے آ جہاں سے تو اٹھا کر کے لایا تھا۔ میرے دوستو، دین اتنے اعلی حقوق بیان کرے جانوروں کے اور انسان اس سے آگے بڑھ کے انسانوں کے ساتھ سلوک کرے۔ محمود غزنوی کا نام تو آپ حضرات نے سنا ہے۔ محمود غزنوی کے جو باپ تھے ان کا نام تھا سبکتگین۔ سبکتگین ایک آدمی کے غلام تھے، مزدوری کرتے تھے، کسی کے یہاں ملازم تھے، شکار کے بڑے شوقین تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی کم لیتا تھا اپنے آقا سے اور اسے کہتا تھا کہ ہفتے میں ایک چھٹی مجھے ضرور دینی ہے، میں نے شکار کھیلنا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ شکار ضرورت کے لیے کھیلنا جائز ہے، شوق کے لیے کھیلنا جائز نہیں ہے۔ آپ شوق کے لیے جانور مار کے گھر آ گئے، شوق کے لیے جانور مارا اور گھر آ گئے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ایسے بھی شہزادے ہیں سیاستدانوں کے، سیٹھوں کے، نوابوں کے، جو کہتے ہیں کہ ابھی وہ کوئی کھانے کے لیے تھوڑی شکار کر رہا ہے، وہ تو نشانہ پکا کر رہا ہے اپنا۔ معاذ اللہ، نشانہ سمجھ کے جانور کو مارا جائے گا۔ اور یہاں تک باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ جانور باندھا جاتا ہے، اس پہ نشانہ کیا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر جو بندے جانور پر نشانہ لگاتا ہے۔ یہ ہمارے شوق ہیں، یہ بڑائی کی علامت ہے۔ چار پیسے آئے ہیں تو لوگوں نے یہ شوق پال لیے، اور بے دریغ جانوروں پر لوگ بندوقیں اٹھائے گھومتے ہیں۔ سنو،
سبکتگین کہتے ہیں میں شکار کا شوقین تھا، لیکن ضرورت کے لیے شکار کرتا تھا، ہفتے میں شکار مار کے لاتا تھا، پھر پورا ہفتہ ہمارے گھر والے اسی کو کھایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی لیتا تھا اپنے آقا سے، محمود غزنوی کے والد سبکتگین، کہ میں بھئی ہفتے میں ایک دن شکار کرنے جاؤں گا۔ کہتے ایک دن میں جنگل میں شکار کرنے گیا تو کچھ جانور کم نظر آئے، صبح سے لے کر میں گھومنے لگا، عصر کا وقت ہو گیا، کوئی شکار نہ ملا۔ اب میرے دل کے اندر یہ ڈر تھا کہ اگر مغرب مجھے یہیں ہو گئی تو مجھے کوئی درندہ کوئی جانور پریشان کرے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ ہرنی کا ایک بچہ مجھے نظر آیا۔ میں نے جھٹ سے وہ ہرنی کا بچہ ہی اٹھا لیا کہ آج یہی شکار کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے اسے گھوڑے کے آگے رکھا، اپنے آگے گردن کی جانب، اور میں نے گھوڑے کی لگامیں اس تیزی سے گھمائی کہ سر پٹ گھوڑا دوڑایا تاکہ مغرب سے قبل میں شہر میں پہنچ جاؤں، یہ جنگل کا علاقہ گزر جائے۔ کہتے ہیں میں بڑی گرمی تھی، بڑی پیاس لگی، پر پانی نہ پیا نہ گھوڑے کو پلایا، سر پٹ دوڑایا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگل میں مجھے شام ہو جائے۔ کہتے ہیں جب میں شہر سے باہر پہنچ گیا تو مغرب کا وقت بھی شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں ابھی میں پہنچا ہی تھا، میں نے وہاں گھوڑے کو روکا، خود بھی پانی پیا، جانور کو بھی پلایا۔ کہتے ہیں ذرا میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو جس ہرنی کا میں بچہ لایا تھا وہ بھی دوڑتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی۔ کہتے ہیں وہ پیچھے میرے کھڑی ہے، پتہ نہیں کہاں سے بیچاری دوڑی، میرا تو گھوڑا تھا اور میں نے تو سانس بھی نہیں لیا، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میں بھگاتا لایا اس جلدی میں کہ باہر آنا ہے۔ کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو اس کی سانس پھولی ہوئی ہرنی کی اور للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ آج تو 2 شکار ہو گئے، بچہ تو پکڑا ہی، اس کی ماں کو بھی قابو کرتا ہوں تاکہ ڈبل شکار ہاتھ آئے گا۔ کہتے ہیں پھر اندر سے میرا درد بولا، اندر سے میرا رحم بولا کہ ایک ماں اپنا بچہ لینے آئی ہے، اور اس طرح تو اسے تکلیف نہیں دی جا سکتی کہ اسے بلیک میل کر کے ماں کو بھی رکھ لیا جائے۔ کہتے ہیں جب میں نے اس ہرنی کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں سوال تھا، اس کی نظروں کے اندر سوال تھا، کچھ مانگ رہی تھی۔ کہتے میں نے اس بچے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، پھر میں نے بچہ چھوڑ دیا۔ کہتے اس نے پہلے بچے کو بازوؤں میں لیا، پھر اپنی زبان سے اپنا بچہ چاٹنے لگی۔ کہتے ہیں پھر وہ جب جنگل کی طرف جانے لگی تو ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا، دوسری دفعہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ زندگی میں مجھے اتنا سکون کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آیا۔ کہتے میں گھر گیا، عشاء کی نماز پڑھی، باوضو میں بستر پہ لیٹ گیا، لوگوں میرے نصیب دیکھو، مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام میری خواب میں آئے، میں رونے لگا، گھر مہک اٹھا، پھول کھلنے لگے، خوشبوئیں بکھرنے لگی۔ کہتے محبوب کریم تشریف لائے، اور کیا خوبصورت جملہ ہے، محبوب فرمانے لگے او سبکتگین، اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے تو انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح رحم کرے گا نا جس طرح آج ہرنی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر تجھے بادشاہ بنایا جائے تو رویہ یہی رکھے گا یا بدل جائے گا؟ کہتا میں رو پڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غلام بننے کے بھی قابل نہیں، تو بادشاہ کیسے بنوں گا؟ فرمایا تیری آج کی ادا بڑی پسند آئی ہے، عرش کے مالک نے تجھے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا، تیری یہ ادا بڑی بھائی ہے، بڑی پسند آئی۔ فرماتے ایک ہرنی کے بچے پہ رحم کھایا تھا، رب کریم نے مجھے بادشاہی عطا فرما دی۔ ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کے اپنی جیب سے اشتہار چھپوا کے بادشاہی لینا چاہتے ہیں، ڈیرا بنا کے بادشاہی لینا، نہ بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی، بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی، بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی۔ بادشاہیاں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے ماوراء النہر ایک محدث کا تذکرہ سنا کہ وہ میرے محبوب کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں شوق علم میں ان کی بارگاہ میں پہنچا، جب میں گیا تو کتے کو کھانا کھلا رہے تھے، میں نے سلام لی تو انہوں نے جواب تو دیا پر کوئی اتنی توجہ نہیں کی میری طرف۔ میرے دل میں خیال آئیے محدث ہیں اور کتے کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں، میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں وہ کتے کو کھانا کھلا کے فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے احمد بن حنبل میرے علاقے میں کتے نہیں رہتے، کتے دوسرے شہر میں زیادہ پائے جاتے ہیں، یہ بھوکا تھا تو ادھر آ گیا تھا۔ اور تمہیں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث تو پتہ ہوگی کہ نبی پاک نے فرمایا جو کسی کے ساتھ امید لگائے اور وہ آدمی اس کی امید پوری کرنے پر قادر ہو پھر بھی امید پوری نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ اس کی بھی بہت ساری امیدیں پوری نہیں کرے گا، اسے سزا ملے گی۔
امید پوری کرنے پر قادر تھا، مجبور نہیں تھا، پر پوری نہ کی تو اسے قیامت کے دن سزا ملے گی. تو فرمایا یہ کتا امید لگا کے آیا تھا میرے گھر میں کھانے کی، تو اگر میں پوری نہ کرتا تو پھر حضور کی اس حدیث پر عمل کیسے ہوتا، اور پھر مجھے حدیثیں بیان کرنے کا مطلب کیا سمجھ میں آتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا استاد جی اجازت دے دیں. کہا کدھر آئے تھے؟ کہا حضور جس کام آیا تھا نا وہ میرا بڑا ہی اچھا ہو گیا ہے، وہ بڑا شاندار ہو گیا. جو حدیث بھی آپ نے بیان کر دی، اور صرف بیان نہیں کی، آپ نے تو عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے. آپ نے تو اس حدیث پر منوان عمل کر کے بھی دکھا دی. جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، جانوروں کا خیال رکھنا. کچھ جانور موذی ہوتے ہیں، شریعت نے انہیں مارنے کی اجازت دی ہے، اجازت دے دیا. جو جانور تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، اسے مارا جا سکتا ہے، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. لیکن جانور کے حقوق کا لحاظ کرنا، اس پر رحم کھانا، اس پر توجہ دینا. میں برطانیہ کے ایک شہر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں نا ٹریفک بند ہو گئی. تو آپ کو پتا ہے میپ وغیرہ نکل آئے ہیں، تو میپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس روڈ پہ رش زیادہ ہے، کس پہ رش کم ہے. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے یہ شکوہ کیا کہ میاں تم تو کہتے ہو یہ رستہ صاف ہے، یہ یہاں تو ٹریفک ہے. کہنے لگا حضرت صاحب پہلے نہیں تھی، ابھی ہوئی ہے تو پتہ کر لیتا ہوں. اس نے نیٹ پر کوئی چیز لگائی تو جواب یہ آیا کہ روڈ پہ نا آگے کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ایمبولینس آ رہی ہے کتا اٹھانے کے لیے. تو جیسے ہی کتا اٹھا کے لے جائے گی نا روڈ کھول دیا جائے گا. مجھے نا شرم آئی، مجھے احساس نے مجھے پریشان کر دیا. وہ کہنے لگا حضرت میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی، آپ تو پریشان ہو گئے. میں نے کہا یار پریشان اس لیے ہوا ہوں کہ کافروں کا ملک ہے، کتے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ایمبولینس کتا اٹھانے آ گئی ہے. اب مسلمانوں کے ملک میں کتا اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ گاڑی کے ٹائروں کے ساتھ مسئلہ تو جاتا ہے، پر مرے ہوئے کو بھی سائیڈ پہ کوئی نہیں کرتا. میرے وطن عزیز میں، میرے ملک کے اندر کتا اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ٹائروں کے ساتھ ہی وہ جائے گا. یعنی 10 دینے والا، ایم اے، بی اے، بی بی اے، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والا، اب مالدار غریب لوگ تو نہیں نا گاڑیاں ڈرائیو کر رہے ہوتے، مالدار پڑھے لکھے لوگ، وہ اپنے ٹائروں کے ساتھ اس کتے کے اوپر سے گزریں گے، لیکن کچھ چھڑی لے کے اس کو سائیڈ پہ نہیں کریں گے. پر ہمارے کوئی فلسفے سنے تو ہم سے زیادہ اچھا بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا. ہماری کو لب و لہجہ دیکھے تو ہم سے زیادہ اچھی نصیحت کرے گا کوئی نہیں. لیکن اس کو ایک جگہ پہ میں نے کہا ایک سنگی سے کہ یار ذرا تھوڑا رکو، اس کو سائیڈ پہ کر دو. تو کہنے لگے مین روڈ پہ کیسے رکیں؟ تو میں نے کہا ہیلمٹ گر جائے تو فٹافٹ رک جاتے ہو، تھیلا گر جائے نا کبھی سامان والا تو یوں کر کے گاڑیاں بلاک کر دیتے ہو، اگرچہ وہ 150 روپے کا ہی مال کیوں نہ ہو. اور کتے کی خاطر نہیں نیچے اتر سکتے، اس کو تھوڑا سا ہٹایا نہیں جا سکتا. لیکن ہمارے رویے ہیں، ہمارا مزاج ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں. امیر ملت، اور اگر میں کہوں بانی پاکستان تو میں ٹھیک کہوں گا. بانی لارڈ تھا ایک اس وقت انگریزوں کا بڑا، پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بھی پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے اور قائد اعظم بھی چلا رہے تھے. تو لارڈ نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ قائد اعظم مجھے تیری سیاست سے اتنا ڈر نہیں آتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈر آتا ہے. تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ تو اٹھے سویرے، بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی. فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے. میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے، رب فرماتے جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں؟ تو اس کے سامنے جھولی پھیلائے سویرے اٹھ کے، رزق میں برکت ہوگی. اور پھر ایک اور بات، 5ویں بات، رزق میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں. اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے، اور جب ہم اسے ضائع کریں. مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضرت جی بچی کی شادی ہے، یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے، یا بڑی آزمائش ہے، 10,000 کی ضرورت ہے. میں نے تھما دیا اس کو. پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تو عیاشی کر رہا ہے پیسوں سے، وہ تو چلا گیا کہیں گھومنے اور فلاں ہوٹل میں، مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا. تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اس شخص کے بارے میں؟ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے، اور اگر عیاشیوں میں لگا دیا. صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک دھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا، ایک دھیلا، تو 1,00,000 دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتی ہے.
ایک دھیلا حرام جگہ پہ. یہ جو گویوں پہ پیسے پھینکتے ہو حلال ہے؟ چلیں بینڈ باجا تو شادی پہ آپ نے اپنی مرضی سے بند کرنا ہے یا بجانا ہے، لیکن گویوں پہ جو پیسے پھینکتے ہو جائز ہے؟ بولے. تو وہ پھر کہتے روتے ہیں بعد میں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہوا، شادی کے بعد پیچھے پیچھے آئے. تو میں نے کہا شادی کے بعد اس لیے پیچھے پیچھے ہاتھ ہو گیا کہ شرابیں بڑی پی گئی، شادی پہ تباہی بڑی اتری، تو پھر اللہ کی رحمت ناراض ہو گئی. اور اس پر میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں. رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. بڑی سخت آیت. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جب تم میرے تذکرے سے، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں تیری معیشت کو، تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، پھر تیری زندگانی تنگ ہوتی. اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے؟ کہتے ہیں بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، بڑی پھوکے مروائی، بڑے دم کرائے، حالات صحیح نہیں ہوتے، تو مسجد آ کے توبہ کر. وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اعلان ہے قرآن پاک کا کہ جب تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے یاشی کرے، مسجد آئی نہ. حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیے، لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر رزق تنگ ہوتا ہے، پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے، پھر خرابی ہوتی ہے. اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ، پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو. تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، پیسہ ناجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے. آپ یقین کریں مسجدوں کا حال خستہ ہے، مدارس کا حال قابل رحم ہے، قابل رحم حالت ہے مدارس اسلامیہ. اور لوگ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ میں تو یہ روتا رہتا ہوں، ہر جگہ روتا ہوں. میں دنیا کے کسی پاکستان کے کونے میں بیٹھتا ہوں تو روتا ہوں. ایکٹر پل گئے، اور اہل سنت کا تو ویسے اللہ حافظ ہے، قوالوں کی کوٹھیاں دیکھنے کے قابل ہے. اور نعت خواں جو سر سیکھتے ہیں رات کو کہیں بیٹھ کے اور صرف آواز سریلی ہے، ان کے مکان پجاروں دیکھنے کے قابل ہے. اور جس شخص نے ساری زندگی رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے، ساری زندگی، شیخ الحدیث مزاج کے لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہونے والی ہیں. مدارس کے بچے موٹے کپڑے پہن کے گرمیوں میں گھومتے ہیں، موٹے کپڑے. اور کوئی چودھری اگر کبھی دینے آتا ہے نا کسی مدرسے میں پیسے، تو کہتا ہے جی وہ میں نے 50,000 روپیہ خرچ کرنا ہے، تو کوئی جگہ کوئی کام بتائے کون سا ہونے والا ہے. میں کہتا تو لے جا کہا رہی، یہ کام بتائے. اب کسی امام کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو پہلے تجھے جا کے بتائیں کہ اس کو ہم نے خرچ کرنے. کہتے نہیں وہ میرا اعتبار نہیں. تو اعتبار نہیں تو جا دوڑ جا. یہاں کوئی بھوکے ننگے لوگ بیٹھے، یہ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں رب انہیں اتنا نوازتا ہے کہ کہیں کوئی کمی باقی نہیں رہتی. وہ کمال کر دیتا ہے جب وہ دیتا ہے. دروازہ رسول سے جسے ملتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت بول کے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. میں بہت دور تھا پنجاب کے کونے میں، تو محفل سے فارغ ہوا تو 5-5 ہزار کے نا 4 نوٹ ایک چودھری سامنے علیحدہ کر کے، اس طرح شادیوں پہ نہیں دیتے 2000 کا وکھرا کرنا نظر آوے، انہوں کے دیر نہیں لگے کہ 1000 ہی دے گیا. تو علیحدہ کر کے نا 4 نوٹ. تو یوں کیا حضرت صاحب یہ. میں نے کہا تو شاید مجھے جانتا نہیں، پتہ نہیں میں کون ہوں. اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا بڑی مسجدوں میں لوگوں نے کہا آ جاؤ. میں نے کہا وہاں رہنا ہے جہاں مسجد بھی ہو اور اللہ کی دی ہوئی عزت بھی ہو. بڑے اداروں میں تو باتیں بڑی سننی پڑتی ہیں، تو سمجھا ہی نہیں ہمیں. تو نے یہ کس طرح کی بات کر دی؟ اس کو اٹھا کے لے جا. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. ایک صاحب مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگے جناب ایک ٹائم چاہیے تھا. میں نے کہا میں نے یار سارے وقت اتفاق کی بات ہے کہ 6-6 7-7 8-8 مہینوں قبل لوگ وقت لے لیتے ہیں تو ٹائم نہیں ہے. کہنے لگے میرا تو عمرہ کران دا بھی ارادہ سی، میرا تو تو میں نے کہا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں مدینے کی اتنی حاضری دوں گا جتنی میرے رب نے مجھے دلائی ہے. تو مجھے کون سی بات بتاتا ہے؟ یہ تو میرے رب کا فضل ہے. میرا دی گل نہ غریباں دی گل ہے، مدینے چ جانا نصیباں دی گل ہے. تو کیسی بات بتاتا ہے کہ تھوڑا سا میں اشارہ دوں گا تو شاید بندہ جو ہے وہ فوری طور پہ پگھل جائے گا؟ ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں. میرے رب کا تو اتنا کرم ہے کہ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا نوازے گا. تو یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں
میں اپنے مدرسے کے طالب علموں کو کہتا ہوں زندگی میں سب سے اچھا کھانا اللہ تمہیں دے گا اور سب سے زیادہ اچھا کپڑا اللہ تمہیں دے گا, سب سے اچھی گاڑی اللہ تمہیں دے گا, بس ایک شرط ہے ساری زندگی محمد عربی کے وفادار رہنا, رسول اللہ کے نظام سے حضور کے طریقے سے کبھی غداری کبھی نہ کرنا, بڑا نوازے گا اور اتنا نوازے گا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں اللہ رزق میں برکت دیتا ہے, لیکن اس وقت جب ہم اپنی زندگی حقیر کرتے ہیں نا, اب جہاں آنے لگا ہوں وہاں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں, ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہاتھ پھیلاتے ہیں. بڑے بڑے رئیس اعظم ہو کے لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں. اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایم این اے نے بھی انویسٹر رکھے ہوتے ہیں, ایم پی اے کا بھی انویسٹر, وہ بھی فون کرتا ہے کہ اتنے فلیکس تیرے ذمے ہیں, اتنے تیرے ذمے. یہ مت سمجھے کہ مانگنے والا چھوٹا طبقہ ہے, یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں. یہاں تو پولیس افسر بھی دکان پہ آ جائے تو دکاندار پریشان ہوتا ہے کہ یہ مفت ہو رہا ہے, یہ پیسے نہیں دے گا. تو یہاں مانگنے کے سٹائل بڑے بڑے نرالے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں. ناراض نہ ہوئیے گا, سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن الا ماشاءاللہ اکثر کی بات کر رہا ہوں. اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا, فرمایا زندگی میں ہاتھ نہ پھیلانا کبھی بھی, زندگی میں کبھی بھی ہاتھ, مالی پریشانی کا حل بتایا. میرے حبیب فرمانے لگے یوں نہ کرنا ورنہ پھر دوبارہ ساری زندگی اس طرح نہیں ہو سکے گا. فرمایا اپنی غربتیں چھپا کے رکھ, اگر اللہ کبھی آزمائش ڈالے تو اللہ کے ساتھ بات کر, اس کے نیک بندوں کے ساتھ بات کر, کبھی بھی یوں نہ کرنا ورنہ ساری زندگی پھر تم مانگتا ہی رہے گا. یا رسول اللہ کیا کرے؟ فرمایا تو دینے کا ارادہ کر, اللہ بھی تجھے مالا مال فرما دے گا. تو جس نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے نا, اسناد خان نے بھی, مولوی نے بھی, ایم این اے نے بھی, ایم پی اے نے بھی, اور وزیر نے بھی, اور مشیر نے بھی, اور کیا بتائیں کہاں تک. ہمارا تو وزیر اعظم کسی ملک چلا جائے تو اگلا ملک پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید کچھ لینے آیا ہے. جن کو آج یوم پاکستان ہے, پاکستان مانگنے کے لیے نہیں بنا تھا, یہ دینے کے لیے بنا تھا. یہ تو دینے کے لیے بنا تھا. یہ تو وہ سلطنت بنائی گئی تھی جو درویشوں نے قائم کر دی, اور اس ملک کو بھکاری بنا دیا ہے. لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں, یہ مٹی بڑی حسین ہے. انشاءاللہ تعالی یہاں سے ایسے پھول کھلیں گے کہ ساری دنیا کو خوشبو جائے گی. اس دھرتی سے انشاءاللہ تعالی ایسے درخت اگیں گے کہ سارا زمانہ سائے میں بیٹھے گا. میں دور نہیں نکلنا چاہتا. تو ایک رزق کی تنگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں. کچھ لوگ اس لیے بھی کسی سے سوال کر لیتے ہیں کہ کوئی کہے نا امیر بڑا ہے. سوال شادی کا موقع آتا ہے تو 2-4 دوستوں کو فون کر لیتے ہیں, پھر رشتے داروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے تو قرضہ پکڑ کے نکاح کیا, قرضہ پکڑ کے رجسٹری کرائی ہے, تاکہ لوگ. تو جب تو ایک دفعہ مانگ لیتا پھر ساری زندگی تیری مالی مشکلات حل نہیں ہوتی. ایک وجہ یہ ہے. اب آئیے ان پریشانیوں کے کچھ روحانی علاج ہیں. 2-1 باتیں عرض کروں. سورہ طلاق 2-3 نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کریں. رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا. اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا, اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا, 20 اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری. اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے گا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, سے دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی. ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا, گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی, میں دروازہ رسول پہ آیا, حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر, توکل اللہ کی ذات پہ کر, اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, جاؤ پڑھو جا. کہتے میں گھر بیٹھا, ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا. پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا. اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا, میں بڑا پریشان تھا, لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے یوں ہاتھ لایا تو رسیاں کھل گئی. باہر نکلا ہوں تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے. 400 بکریاں بھی تھی. میں نے دروازہ کھولا, بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں. تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں, پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں, پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں. تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں, دیکھیں کیسے مالی مسئلے حل ہوتے ہیں. حضور سے جا کے پوچھیں کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں.
کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہی ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، دیکھا، فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا، تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر، تیرا ہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے، کہتے ہیں وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ لکھ کے دیں گلے میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے۔ وظیفہ پڑھیں، وظیفہ پڑھیں۔ سنیں ایک اور وظیفہ سنیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ۔ امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے، السلام علیکم، یعنی کب کہنی ہے؟ جب بھی جاؤ۔ کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے، واپس آ کے کہنا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد نہیں رہا تھا، وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے، پھر گئے چینی لینے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم۔ انہوں نے کہا ہو ناراض نہ ہوئیے گا، پتی بھی نہیں چائے کی۔ اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے، اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 دفعہ یہ پڑھ دے۔ صحابی بڑے سیانے تھے، بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے، فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی، کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے، ننھیال گئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دینا، تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے۔ کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے، ہمسایوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نا اتنی بنتی، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہے یہ کہ مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں وہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے، حضور وہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں کو بڑی برکت ہوئی ہے۔ تو میرے محبوب مسکرانے لگے، حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسایوں کو بھی عطا فرمایا۔ مشکل تو نہیں وظیفہ، کیا کرنا ہے؟ نہیں تو نہیں آکھنا مشکل لگتا نہیں، تسی کر دینا سلام لو، تسی کہنا بندے اسی ہیں سلام اسی لویے، تسی لو جا کے دوبارہ گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ چلے کچھ نہ کچھ 55% بولے ہی ہے ماشاءاللہ۔ کتنے کیا کریں گے؟ السلام، اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دیں، فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا۔ اب سنیں، ایک دوست آئے، کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں، مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں، پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں۔ میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دیتے۔ مشکات میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے، فرمایا روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اور یار بتاؤ جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، اللہ اکبر، آ ہی نہیں سکتا تو تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے، اور رب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا، تیرے نبی نے بتایا ہے، سورۃ واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، اور بیٹیوں کے باپ تھے، بیٹیاں زیادہ تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں، ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں، کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے؟ تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں، کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے، تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے۔ کہا کیا خزانہ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر لیا ہے، وہ رات کو روز سوتے وقت سورۃ واقعہ پڑھ کے سوتی ہے۔ تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آ سکتا تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا، تو روز یہ تو کہتے ہو داماد جی سے کہ بھئی آپ مہربانی کرو کو خرچہ بڑھاؤ، بچی بڑی پریشان ہے،
تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو، اس کو کہو بیٹے روز رات کو سورت واقعہ پڑھا کر، رات سورت واقعہ پڑھے، صبح سورہ ملک پڑھے، دن کے وقت سورت بقرہ پڑھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے، تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟ تو ان وظیفوں پہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ حضور غوث پاک نے بھی ایک وظیفہ بتایا ہے، وہ بھی بتا دوں آپ کو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں، کام نہیں چلتا۔ فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے۔ کیا مطلب؟ فرمانے لگے 10 کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے، رب کریم اس کے بدلے میں تجھے 70 عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا حضور اس طرح کروں؟ فرمایا تو یہ کر کے دیکھ، عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا۔ غلام کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آیا، پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا تھا، 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس، اور آ کے حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی، کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے، اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا، اب مزہ آیا۔ کہا 10 میں سے 1 دیتا ہوں، پتہ نہیں کتنا مہربان ہے۔ اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں، اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے۔ فرمایا سویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے، حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے، ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے، ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے، انہیں خبر نہیں ہوتی، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر، شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ میں کہتا ہوں سوچ کتنی کمزور ہے اس آدمی کی جو کہتا ہے کیسے ملے گا، کتنی کمزور سوچ ہے۔ جو رب بیل کو روزی دیتا ہے، بکری کو روزی دیتا ہے، اس زمین اس دھرتی پہ اگر بسنے والا اونٹ بھوکا نہیں سوتا، چلے یہ تو پالتو جانور ہوتے ہیں، اس دھرتی پر بسنے والی اگر بلی اور کتا روٹی کھا کے سوتے ہیں تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو نے اپنے ذہن میں کیا ٹینشن پال لیا کہ نہیں آئے گا تو مر جاؤں گا، کیا بنے گا، کس طرح ہوگا، تو کیوں اتنا پریشان ہو گیا؟ بھائی مالی پریشانی سب سے زیادہ اس بندے نے اوڑھ لی ہے جس کی توکل کی بات کمزور ہو گئی ہے۔ تو سیدھی توجہ اپنے رب کریم کی جانب رکھ، سیدھی توجہ اللہ کی جانب کر۔ رب فرماتا ہے ذمہ تیرا نہیں، ذمہ میرا، لیکن تنخواہ ایک آتی ہے گھر میں۔ جب ایک بچہ ہوتا ہے تو تب بھی کام چلتا ہے، جب اللہ 2 بچے دے دے پھر بھی اس تنخواہ سے کام چلتا ہے، جب 3 ہو جائے پھر بھی چلتا ہے، جب 4 ہو جائے نہیں، آپ نہ بھی بولے تو بات تو صحیح ہے، بہرحال کام پھر بھی چلے۔ اسی تنخواہ میں سے جب بندہ بڑے بیٹے کی شادی کر کے بہو بیاہ کے لے آئے تو پھر بھی کام چلتا ہے، اور جب اس بیٹے کو اللہ بچے عطا کر دے تو اسی گھر میں، اسی آنگن میں، اسی چھت کے نیچے کام چلتا ہے۔ تو پھر تو مان جانا کہ چلانے والا تو نہیں، چلانے والا کوئی اور ہے، پھر تو مان جا کے چلانے والا کوئی تو اس وقت جب تنخواہ تیری لگی تھی تو کہتا تھا ابا ابھی میری شادی نہ کر، میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا؟ تو وہی شخص ہے جس کی چھت کے نیچے پھر 1.5 درجن پوتے بھی پل رہے ہیں اور گزارا ان کا بھی ہو رہا ہے۔ تو رزق کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا ذمہ۔ اب ہمیں پتہ ہے پہلی بات تو پریشانی اس لیے اتار دینی چاہیے کہ ذمہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ دینا کس طرح ہے۔ اب ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو بندہ پجاروں میں بیٹھا ہے وہاں اسے نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ میرا حق تھا۔ تجھے زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو؟ بول کے بتانا کس کو پتہ زیادہ ہے؟ کیوں جی؟ تو آپ اصل ٹینشن پتہ کب لگتی ہے؟ جب بندے کہتے ہیں نہیں وہ پجاروں میری تھی، میرا حق تھا۔ وہ جب گزرتی ہے نا پاس سے مہران کے تو مہران والا ٹینشن بڑی لیتا ہے، حالانکہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ وہ حق۔ ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لے، رٹ لے کہ جو میرے لیے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا، اور بات ختم ہو گئی۔ بس وصل اچھا
ہے نا فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے، مسئلہ یہ ہے کہ تو اس پہ راضی ہونے کو تیار نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے میرے نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی ہے، اور جناب علی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے، تم بھی اگر کر لو گے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا۔ کہا وہ کیا؟ حضرت علی کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرو۔ بس تم 2 نفل بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، تم 1 رکوع بھی سویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا، وہ تمہارے 313 درود شریف سے راضی ہو جائے گا، تم اس کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جائے۔ ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ وہ حل میں مزید کی جو دوڑ ہے نا، حل میں مزید کی، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے، کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویگ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جد کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مصیبت کے مال آ کیوں نہیں رہا، وہ سامنے والا پلاٹ میرے گھر کے سامنے ہے گھر کے سامنے، پر رجسٹری میرے نام کیوں نہیں؟ یہ مصیبت سانس نہیں لینے دیتی۔ موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آ کے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے، دفتر سے گھر آتا ہے، کاروبار سے آتا ہے، تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑی ہے کہ کبھی میری ہو جائے نا یہ والی جگہ تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام۔ اس نے مالی پریشانی پیدا کی۔ تو جس حال میں ہے، کیونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے۔ تو اسے اسی حال میں، ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں۔ ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا، اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پہ، تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا، تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا، کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ بس ٹھیک ہے کھا، جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی۔ سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے، سالبہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ زیادہ مال دے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، اس میں تو ہے وہی حال تیرے لیے۔ مشکل ہے نا یہ جواب سننا، کہتے پیر صاحب فلاں جگہ سے تویز آیا وہاں تو بارے لے آرے ہو گئے، تو آپ کے ہاں، تو میں کہتا ہوں یہ تویز دینے والا اگر تویز دے کے امیر بناتا ہے تو پہلے خود کیوں نہیں بنتا؟ یہ خود تو 150 کا تویز بیچ رہا ہے، اپنی بیچارے کی حالت یہ ہے، اگر اتنا ہی تویز اس کا چلتا ہوتا تو پہلے 5 جو پجاروں اس کے دروازے پہ کھڑی ہوتی۔ عجیب چکر ہے، اور عجیب جگہ لوگ الجھ گئے، سمجھتے ہی نہیں بات کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے، تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو جس حال میں ہے نا وہ حال تیرے لیے بہتر ہے، اسی میں رہ۔ کہ نہیں حضور دعا کرے، فرمایا سالبہ تو باز آ جا، حضور دعا کرے، فرمایا تو باز آ جا، 2-3 دفعہ کا ضد کی، محبوب نے فرمایا جا پھر اللہ تجھے زیادہ پیسے دے گا۔ چند بکریاں خریدی، اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ بن گئے، پھر کچھ بکریاں بیچ کے گائے خرید لی، ان کے بھی ریوڑ ہو، پھر کچھ اونٹ اونٹنیاں لے لی، ریوڑ ہی ریوڑ۔ پہلے 5 وقت مسجد میں آتے تھے، اب فجر اور عشاء رہ گئی۔ پھر مال زیادہ ہوا تو مدینے شہر میں کوئی جگہ ہی نہیں، مدینے سے باہر حویلی خریدی، پھر جمعہ ہی رہ گیا، جمعے کے جمعے آتے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا، فرمایا جا اسے کہہ تیری زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%۔ 10 کروڑ روپیہ ہو تو کتنی زکوٰۃ بنتی؟ بھئی 1 کروڑ کی 2.5 لاکھ ہوئی نا، تو 10 کروڑ کی کتنی ہوئی؟ تو بڑی مصیبت ہے جب بینک سے میسج آتا ہے نا کہ 25 لاکھ نکل گیا تیرے اکاؤنٹ سے، بہت بڑی مصیبت، بڑی ٹینشن ہوتی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کی زمین اچانک مہنگی ہو گئی، اچانک، پہلے کچھ 15-16 لاکھ کی ایکڑ زمین تھی، پھر وہ کروڑ کی ہو گئی، تو میرے پاس آئے، کہنے لگے وہ 10 کروڑ روپے
بنتے ہیں تو زکوٰۃ، تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ ذری زمین پہ عشر آتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی، تو آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے وہ کچھ سوسائٹی کے رول کے مطابق میں نے فائلیں وغیرہ لے لی ہے، اب میں نا کبھی موقع آئے گا تو ان کو بیچوں گا۔ تو میں نے کہا اب تو آپ کا یہ مال ہو گیا بزنس کا، تو اب تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ 10 کروڑ پہ جب 25 لاکھ سنا تو کہنے لگے فوراً دینی پڑتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سے بھی کام چل جاتا ہے؟ تو میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا، میں نے کہا نہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، ویسے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بانٹ کے نہ دو، کوشش کرو کسی ایک کوئی دو، چلو کسی کا تو کچھ بن جائے، تو ایک کوئی دینی چاہیے۔ کہنے لگے تو مطلب یہ ایسا ہی حکم ہے؟ میں نے کہا آپ کسی اور سے تحقیق کر لیں۔ اب یہ وہی لیتے وقت نہیں تجھے ٹینشن ہوئی کہ 15 لاکھ کا کروڑ ہو گیا، تو اس وقت کبھی تو نے کہا کہ یا اللہ، تو یہ کیسی سوچ ہے مسلمان؟ کس طرح کا اس کا؟ ہمارے ہاں جب کسی آدمی پہ حالات خراب ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلے وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو میں کہیں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں پہلے اسے بند کروں۔ جس راستے تجھے آ رہا تھا پہلے تو نے وہ راستہ بلاک کیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہیں میں حضور کو مسجد کے لیے، ادارے کے لیے، صحابہ صفا کے لیے کچھ دے رہی تھی، تو میں نے گننا شروع کیا تو حضور مسکرانے لگے۔ حضور مسکراتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگی، محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا، تو اس کے راستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ لیکن پہلے یہ والا پہلے دروازہ بند کرو، یہاں سے پیسے ختم ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کرنا بھائی، اس دفعہ سور ذرا گرمیوں والے نہ خرید، لیکن جو تو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اسے دیتا رہے، لیکن ہم اپنا نقصان کرتے، زیادتی کرتے اپنے ساتھ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پیار کی بولی ہے، پھر بولتا ہوں۔ ایک بڑے بڑے پیار والے دوست ہیں، ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کئی دفعہ اعلان کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اور آپ ادارہ بھی بہت زیادہ بننے والا ہے، بڑی چیزیں میں دیکھتا ہوں جو ہوں تو بڑا نظام اچھا ہو جائے، آپ دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے تو میں بڑے سارے خرچ کروں گا اس کے راستے میں۔ تو میں نے کہا یا اللہ اسے 10 کروڑ دے، یہ 9.5 کروڑ تیرے راستے میں دے دے گا۔ تو وہ چپ کر گیا، جس طرح آپ نہیں کر گئے سارے، وہ چپ کر گیا وہ بھی۔ اس نے کہا جی نہیں جی انشاءاللہ کریں گے۔ تو میں کیا پلیا جی تے دعا پہ ہی دیا، ابھی تو وہ آئیں گے تو تب دیکھی جائے گی، تو یہی اڑ گیا ہے۔ یعنی 9.5 کروڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعا پہ بھی آمین کوئی نہیں کہتا کہ چلو آمین ہی کہہ دے۔ تو میں کہا تینوں تے 50 لاکھ بچتا سی پیا، لیکن تو اس سودے پہ تیار ہے۔ جب یہ سوچ ہوتی ہے، یہ غلط سوچ ہے، یہ بات تو کرتے مسکرانے والی، لیکن یہ سوچ صحیح نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا جنگ کے موقع پر کہ 800 سپاہیوں کا خرچہ چاہیے، کہتے ہیں میرے پاس 600 کا تھا۔ یہاں ایک روایت میں حضور نے 1000 کا اعلان کیا تو میرے پاس 800 کا تھا۔ جب 2-3 دفعہ نبی پاک نے اعلان کیا تو کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ پورا 800 میری طرف سے۔ کہتے ہیں میں نے 200 سپاہی کا خرچہ ادھار اٹھایا، لیکن پورے 2 مہینے نہیں گزرے تھے، رب کریم نے مجھے کئی گنا کر کے پیسے واپس عطا فرمائے۔ اور بات تو یہ ہے کہ تیری وہاں لو لگی ہو، تو تجارت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا دے سکتے۔ تو سالبہ کے پاس حضور نے پیغام بھیجا، پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال، جب اصرار کیا تو بڑی برکت ہو گئی، بڑا آیا تو فرمایا زکوٰۃ دے، 2.5% زکوٰۃ ہے۔ جب سوچا کہ 5 اونٹوں پہ 1 بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا، اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا کہ میں خود آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور وہ کہتے تھے میں خود آؤں گا۔ تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی، فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر نہیں، اب ہلاک ہو گیا، ہائے افسوس ہلاک ہو گیا۔ ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، نبی پاک کو ہی کہہ دیا نہیں ہے، حضور کو کہہ دیا بعد میں آؤں گا۔ اب دوڑے آئے، عرض کی حضور میں سارا کچھ لے کے آئے ہوں، قبول کر لیں۔ محبوب نے فرمایا گویا بلال حبشی کی خشک کھجور بھی قبول ہے، اور صہیب رومی ایک اٹی بان کی لائے تو وہ بھی قبول ہے، اور عمار بن یاسر اور مصعب بن عمیر اگر 2 دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے، لیکن تو اپنا لاکھوں لے کے چلا جا، تیرا کوئی نہیں قبول۔
معاف کر دے. فرمایا جا معاف کیا پر پیسے لے کے نہ آنا. اگلے سال پھر آئے, بندے ہوئے ہاتھ ہیں. محبوبہ میں دولت کا کیا کروں, آگ لگانی ہے, قبول کر لے. فرمایا تو لے جا, تیرا نہیں قبول, گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. حضور نے وصال ظاہری کیا تو جناب صدیق اکبر کے پاس آئے, لاکھوں کا مال, ابو بکر قبول کر لو. تو جناب صدیق اکبر کہنے لگے اس کا کر لو جس کا نبی نے نہیں کیا, چل جا کوئی نہیں چاہیے. حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا, بارشیں نہیں ہوتی, غلہ نہیں ملتا, حالات خراب ہے, مالی طور پہ بحران آ گیا, غربتیں, مجبوریاں, تکلیفیں. آ کے روئے, عمر میرا قبول کر لو, مجھے معافی تو مل گئی تھی نا. فرمایا معافی اپنی جگہ پہ, پر جس کا مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا, اور وہ الجھے ہوئے, انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے. فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا, اب ہیرے اور جواہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے, پر اس کا قبول, اس بات پہ راضی رہو, اس حال میں اللہ نے رکھا ہوا.